الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس کائنات میں سب سے اول ہے، اور اس ادب کا ایک تقاضا اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول بولیں گے تو سامنے والے ہر شخص کی آواز ان سے پست ہوگی۔ اتنا بڑا ادب کہ جتنا بلند اللہ کے نبی بولیں گے اتنا کوئی نہیں بولے گا۔ اتنا ادب کہ نبی کی آواز سے کسی کی آواز اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کسی کی آواز بلند ہو گئی تو رب العالمین نے فرمایا ان تحبط اعمالکم۔ صرف اتنی چھوٹی سی اگر کسی سے بے ادبی ہو جاتی ہے کہ اس کی آواز رب کے پیغمبر کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں علم تک نہیں ہوگا۔ یہ آیت جیسے نازل ہوئی، میرے نبی کے ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، آیت کو سنا، مسجد نبوی کو چھوڑا، نبی علیہ السلام کی محفل کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب وہ بولتے نہیں ہیں، مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور اندیش تھے، کہتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، کیوں؟ ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کس لیے نہیں آ رہے؟ جاؤ ان کو دیکھو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، ان کے گھر پہنچا، ان پر جیسے میری نظر پڑتی ہے فرأیتہ منکسا رأسا، فرماتے ہیں میں نے ثابت کو دیکھا شرم کے مارے ان کی گردن نیچے تھی، گردن جھکائے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ سعد نے بولا ثابت مسئلہ کیا ہے؟ کس لیے نہیں آتے؟ نبی کی محفل میں کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں سعد میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہے، قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ جس کی آواز بلند ہے اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اے سعد میں سمجھتا ہوں میرے عمل ضائع ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا، اس لیے میں نہیں آتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیتے ہیں کہ ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اب جاؤ میرے ثابت کو سنا دو، وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے۔ اب اس حدیث سے دو اہم مسئلے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ملتا ہے کہ معاملہ کتنا تھا، قرآن کی صرف ایک آیت، وہ اپنے من میں سمجھیں کہ میں اس پر پورا نہیں اتر سکا، بات اتنی ہے۔ حالانکہ خوش نصیب میں میرے بھائیو صرف ایک آیت پر اگر وہ اپنے فہم کے مطابق پورے نہیں اتر سکے تو آج ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم کتنی آیات پہ پورے نہیں اترے، نعوذ باللہ، ہم نے کتنی آیات کی مخالفت کر دی۔ کبھی ہم بھی اپنے من میں سوچنا شروع کر دیں کہ ہم قرآن کی کتنی آیات سے زندگی میں ٹکر کھا جاتے ہیں۔
کتنی آیات کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ملا کہ مومنوں کا آپس میں باہمی ربط ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا فلاں بھائی کس حال میں ہے، وہ مریض تو نہیں ہے، وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے، وہ کسی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ اگر میرا بھائی مسجد میں نہیں آیا، سوال ہے کیوں نہیں آیا؟ میرے نبی کو خود کو خیال ہوا تھا کہ ثابت مسجد میں نہیں آتا۔ پوچھو تو صحیح، اس کا معاملہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، آج اگر ہم ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں تو اس میں ہماری ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ بیگانوں تو ویسے ہی بیگانے ہیں۔ کبھی کسی پریشان حال سے مسئلہ پوچھ لو اور اس سے اتنا پوچھو کہ فلاں شخص نے آپ سے کوئی حال پوچھا، وہ جواب میں کہے گا اس نے میری مدد تو کیا، حال تک نہیں پوچھا۔ اللہ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقتدی اتنے یاد تھے، ہمیں اپنے ساتھی یاد ہونے چاہیے، ہمارا آپس میں باہمی ربط ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث کا بڑا سبق یہ ہے، سوچیں، فکر کریں، کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں جن پر ہم آج پورا نہیں اتر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔